Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are discussing science grade 6. This is pre-summer homework session. First of all, Bismillahir Rahmanir Rahim. Today's questions. Question number 1, define the following mentioned areas of science: biology, chemistry, physics. Question number 2, state the field applications of chemistry. Question number 3, फील्ड एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होती है केमिस्ट्री की आम ज़िंदगी में, कहाँ उसका इस्तेमाल होता है, ये बताना है हमने. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. दोनों सेल्स हैं लिविंग थिंग्स के, तो इनमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर कॉमन है और कुछ चीज़ें डिफरेंट है, तो हमें वो चीज़ें बतानी है जो सिमिलर हैं, जो कॉमन है दोनों में. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन आई, लेबल इट्स मेन पार्ट्स. आई की डायग्राम, उसको लेबल करना है. क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं और उनके दरमियान हम डिफ्रेंशिएट करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स टू फाइंड आउट इफ़ दे आर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. हमें एक सर्किट डायग्राम बनानी है इस टेस्ट करने के लिए कि कौन से मटेरियल जो हैं वो कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 7, टेक अ ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल कप एंड मार्क अ लाइन इन मिडल. ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल कप लेना है, मिडल में एक लाइन ड्रॉ करनी है. फिल द वाटर अंटिल द लाइन तक हमें वाटर को फिल करना है. एंड फ्रीज द वाटर, और फिर उसको फ्रीज कर देना है. डज फ्रीजिंग ऑफ वाटर कॉज एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर. क्या फ्रीजिंग से वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज आया. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू थिंग्स फ्लोट. चीज़ें कैसे तैरती हैं, व्हाट इज़ द फिनोमेना बिहाइंड इट. क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द यूजेस ऑफ एनी 5 एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स के यूजेस बताने हमें. क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी. बॉडी वेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला बताना है, उसका बी पार्ट है. अ स्टूडेंट हैज़ अ मैस ऑफ 50 kg. 50 kg मैस है स्टूडेंट का. कैलकुलेट व्हाट द स्टूडेंट वुड वे ऑन मून. मून पे उसका वेट क्या होगा, जबकि ग्रेविटी जो जी है वो 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है. क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्ट उसका एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज. आप ये वजाहत करें कि लो लाइंग जो वो ग्लोबल वार्मिंग से लो लाइंग एरियाज में कैसे फ्लड आ जाएंगे. विच मेजर्स वी कैन टेक टू ओवरकम द प्रॉब्लम. कौन से हम इकदाम कर सकते हैं इस मसले को हल करने के लिए, पर काबू पाने के लिए. और उसका बी पार्ट है, व्हाट आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं. गिव एट लीस्ट 4 एग्जाम्पल्स. उनकी हमें 4 एग्जाम्पल्स देनी है. Now questions in detail. Question number 1, define the following mentioned areas of science. Following areas of science जो है जिनको हमने मेंशन किया उनकी हमने डेफिनेशन देनी है. तो साइंस फैक्ट फाइल 1 पेज 3 और 4 में ये क्वेश्चन आपका डील हुआ है, तो वहाँ से आप देख लें. बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स को डील करती है. उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका स्कोप है, जिसमें सारी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं, जो बॉडीज़ लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी इसमें शामिल हैं, चाहे उनमें एनिमल्स भी शामिल हैं और प्लांट्स भी. और दूसरा उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो अपनी फूड लेते हैं, जिसमें वो शेल्टर लेते हैं, वो सारा जो है वो बायोलॉजी के अंदर डील होता है. दूसरा हमारा एरिया केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री is the study of all the matter and substances that make up the physical world around us. जो हमारे जो भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिज़िकल वर्ल्ड है जो हमारी, उसके अंदर ज़ाहिर है ये सारी मैटर और सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है. तो ये इसकी स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री. और इसमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की और उनके रिएक्शंस जो हैं वो डील होते हैं, चाहे वो हमारी इस अर्थ के ऊपर हो रहे हों या पूरी यूनिवर्स में जो भी हो रहे हैं, ये सारे केमिस्ट्री उन सब से डील कर रही होती है. तो ये केमिस्ट्री सब्सटेंसेस से डील करती है, मैटर से डील करती है. फिज़िक्स जो है फिज़िक्स डील करती है एक्चुअली, ये वैसे तो स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड ही है, लेकिन इन दैट सेंस के एनर्जी जो मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो एनर्जी जब एक्ट करती है मैटर के ऊपर तो उससे क्या चीज़ें होती हैं पूरी कायनात में, जो भी फिनोमेना हो रहे हैं जिसमें एनर्जी का रोल है और उसके अंदर मैटर की जो भी मूवमेंट्स हैं और जो हो रहा है वो सारा जो है उसको फिज़िक्स डील कर रही है. तो ये तीनों डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखी हुई हैं, तो वहाँ से आपने इनकी डेफिनेशंस को नोट डाउन करना.
Question number 2, state the field applications of chemistry. Science fact file 1 पेज 3 में ये क्वेश्चन डील हुआ है. वहाँ आपको डेफिनेशन के साथ ही ये बताया गया है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री की. तो केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं वो वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, लेकिन यहाँ पर जो तो आपकी बुक में डील हुई हैं वो आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनती हैं, क्योंकि उनकी सेग्रीगेशन होती है. पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है तो उसको सेपरेट किया जाता है और उससे बहुत सी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उसको डील करती है. और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो डील करती है ड्रग्स को और मेडिसिन्स को जो हम बनाते हैं. तो ये मेन दो आपकी एप्लीकेशंस बताई गई हैं इस बुक के अंदर फील्ड केमिस्ट्री से रिलेटेड. तो ये एप्लीकेशन है दो, ये वहाँ से आपने बुक में से देख के इसका आंसर भी नोट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. साइंस फैक्ट फाइल पेज 20 में ये क्वेश्चन डील हुआ है. वहाँ पर आपके सामने ये पिक्चर ड्रॉ हुई है बुक के पेज में. तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सेल जो है वो बहुत ही फंडामेंटल जो चीज़ है जो जिससे हमारी सारी लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं. तो अब इस जो सेल है इसके अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं दोनों सेल्स के अंदर, ज़ाहिर है दोनों सेल हैं लिविंग थिंग्स के हैं, चाहे एनिमल सेल है या प्लांट सेल है. तो तीन चीज़ें हमें कॉमन नज़र आ रही हैं जो यहाँ पिक्चर में आपके सामने. सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल की बिल्कुल एक आउटर थिन लेयर होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर फ्लूइड है, जो लिक्विड पार्ट है इसका सेल के अंदर होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं वो सारी साइटोप्लाज्म कहलाती हैं. और तीसरा इसमें न्यूक्लियस है जो कि एक्चुअली जो सेल का सारा कंट्रोल सेंटर है वो हमारा न्यूक्लियस है. तो ये कॉमन चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें जो डिफरेंट हैं वो यहाँ आपसे क्वेश्चन में नहीं है. वो सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल और ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में ये बेसिक जो चीज़ें यहाँ डिफ्रेंशिएट जो करती हैं दोनों सेल्स को. लेकिन तीन कॉमन चीज़ें वो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो वहाँ आपने उनको नोट डाउन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन आई, लेवल इट्स मेन पार्ट. साइंस फैक्ट फाइल 1 पेज 24 में क्वेश्चन डील हुआ है. आपके सामने आई की ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आपने बनाना है और उसको आपने लेबल करना है. क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. साइंस फैक्ट फाइल 1 पेज 51 में ये क्वेश्चन डील हुआ है. यहाँ कुछ मटेरियल्स आपके सामने हमने डायग्राम में दिए हैं, पिक्चर में दिए हैं कि जो एक तरफ कंडक्टर्स हैं और एक तरफ इंसुलेटर्स हैं. तो इंसुलेटर्स जो हैं और ये मटेरियल दोनों में डिफरेंस क्या है. कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स. जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, पास थ्रू होने देते हैं, तो कंडक्टर्स कहलाते हैं ऐसे मटेरियल्स. और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते कि वो पास थ्रू हो. तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. और मटेरियल की आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, इसमें आपके सामने मटेरियल बने हुए हैं जो अलाउ करते हैं और जो अलाउ नहीं करते. मेटल्स जनरली आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये आपके सामने कुछ मेटल्स हैं. तो ये आपने डिफरेंस लिखना है इनके दरमियान. इस बुक के पेज में भी लिखा हुआ है और दरमियान में एग्जांपल्स भी आप कोट करें मटेरियल्स की. Question number 6, draw a circuit diagram for testing materials to find out if they are conductors or insulators. साइंस फैक्ट फाइल 1 पेज 51 ही में डील हुआ है, जो जिसमें अभी हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को डिस्कस किया था. तो ये आपको एक सर्किट डायग्राम आपके सामने है और बुक में भी एक बनी हुई है. यहाँ पे एक सर्किट, असल में जो सर्किट की डेफिनेशन को हम अगर देखें तो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो. तो एक करंट सोर्स यहाँ में नज़र आ रहा है कि एक बैटरी है, सेल है इस पिक्चर में, और बुक में भी आपको एक एनर्जी सोर्स वहाँ भी बैटरी दी गई है. तो वहाँ से ये करंट सोर्स जो है ये अप्लायंस तक यानी बैटरी तक फ़्लो करता है. दरमियान में जो ये सर्किट है इसमें हम अगर ये दो वायर्स को ब्रेक करके अगर कोई इंसुलेटर रख देंगे तो जाहिर है जो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चूँकि करंट जो है वो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम है, तो बैटरी से ये अप्लायंस तक नहीं पहुंच सकेगा. क्योंकि इंसुलेटर तो ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को अलाउ नहीं करती, करंट के फ़्लो को अलाउ नहीं करती. तो ये बैटरी ज़ाहिर है फिर ये ओपन नहीं होगी, ये जलेगी नहीं, ये ऑन नहीं होगी. और अगर हम इसमें कोई कंडक्टर रख लेंगे तो डेफिनेटली, जैसे कि यहाँ कॉइन रखा है कॉपर का,
تو یہ کیونکہ کنڈکٹر ہے تو یہ وہاں بیٹری تک اس کو کرنٹ کے فلو کو الاؤ کرے گا اور بیٹری یہ آن ہو جائے گی. تو یہ ایک ہے آپ کے سرکٹ ڈائیگرام بنانی ہے آپ نے, بک کے پیج 51 میں یہ بنی ہوئی ہے, تو آپ کو اس کو دیکھنا ہے اور اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کنڈکٹر اور انسولیٹر کا جو آپ نے اوپر ڈفرینس پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن ہے, یہ پریکٹیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا. بہر جس طرح سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کی ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں, اور جو بک میں بنی ہوئی ویسی ڈائیگرام بھی, اس میں بٹن بھی بنا ہوا ہے. تو یہ کلوز سرکٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر جو الیکٹریسٹی جو فلو کر رہی ہوتی ہے انرجی سورس سے اپلائنس تک. اگر یہ بریک ہو جائے, چاہے وہ بٹن کے ذریعے ہم بریک کرتے ہیں اس کو, یا جیسے یہاں وائر ہے تو وائر کو ہٹا دیں تو بریک ہو جائے گا, تو الیکٹران فلو نہیں کر سکیں گے, تو کلوز ہو جائے گا سرکٹ اوپن ہو جائے گا. یہ تو اوپن سرکٹ کا مطلب ہے کہ الیکٹران فلو نہیں کر پا رہے, اور کلوز سرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹران فلو کر رہے ہیں انرجی سورس سے اپلائنس تک. کوشچن نمبر 7 ہے آپ کا, ٹیک اے ٹرانسپیرنٹ ڈسپوزیبل کپ اینڈ مارک اے لائن ان مڈل, fill the water until the line and freeze the water. Does freezing of water cause any change in volume of water? Record your observations. ایک سیلف ایکٹیویٹی ہے, اس میں آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ ڈسپوزیبل کپ لینا ہے, اس میں ایک آپ کو مارک لائن لگانی ہے آپ کو, اور اس پر آپ کو واٹر کو فل کرنا ہے اس میں, اور پھر اس واٹر کو آپ نے ٹرانسپیرنٹ جو ڈسپوزیبل کپ ہے اس کو آپ نے فریز کر دینا. تو ایکٹیویٹی کے اینڈ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فریز ہونے کے بعد آیا اس کے والیوم میں کوئی چینج آیا ہے یا اس کے والیوم میں کوئی چینج نہیں آیا. تو یہ ویسے تو ایکٹیویٹی ہے, اور آپ کو وہاں یہ جب ایکٹیویٹی آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والیوم میں انکریز ہوا ہے تھوڑا سا, 1% آلموسٹ جو ہے وہ والیوم انکریز ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے آئس جو ہے وہ واٹر پر فلوٹ کرتی ہے. ہم جب کسی بھی شربت وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی بھی, تو اس میں ہم جب برف ڈالتے ہیں تو برف وہ اوپر فلوٹ کر رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا والیوم جو انکریز ہو گیا, اور اس کی ڈینسٹی جو ہے واٹر کی ڈینسٹی سے کم ہے. کیونکہ جو چیز ڈینسر ہوگی وہ نیچے سنک کر جائے گی, اور جو لائٹر ہوگی جس کی ڈینسٹی کم ہوگی وہ اوپر فلوٹ کرے گی. کیونکہ ڈینسٹی جو ہے وہ میس پر والیوم پر یونٹ والیوم ہے. میس کا مطلب ہے اماؤنٹ آف میٹر, اور والیوم ہے اماؤنٹ آف اسپیس دیٹ میٹر کیپس. تو اب ان دونوں کی ریشو جو ہے وہ اس کو ہم ڈینسٹی کہتے ہیں. جیسے کہ آئرن اگر ہم آپ لیں اور ایک کاٹن رول لیں, تو ظاہر ہے کہ دونوں اگر سیم اسپیس لے رہے ہوں گے تو آئرن بہت زیادہ میس اس کا زیادہ ہوگا بنسبت کاٹن کے. اگر ہم اس کو کلو گرام میں دیکھیں جو اس کا یونٹ ہے عام طور پہ, تو میس اس کا آئرن کا زیادہ ہوگا چونکہ اس کی وہ ڈینسر ہے, اور کاٹن کی ڈینسٹی کم ہے تو اس کا میس جو ہے وہ کم ہوگا. تو اس ایکٹیویٹی سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آئس ایکچولی وہ لائٹر ہے, لیس ڈینسر ہے دین دا واٹر, اور دیٹس وائی its volume is increased when it freezes. Question number 8, why do things float? Science fact while 1 page 91 میں یہ کوشچن ڈیل ہوا ہے. تو یہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیسے فلوٹ کرتی ہے واٹر کے اوپر. تو buoyancy is the force that works in water. اب یہ buoyancy اس کا نام ہے اس فورس کا جو کہ واٹر میں چیزوں کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. It is an upthrust that keeps a boat afloat. تو یہ اپ تھرسٹ ہے. اصل میں آرکیمیڈس وہ سائنٹسٹ تھا جس نے یہ پرنسپل دیا تھا کہ کوئی بھی چیز جب واٹر میں ہوتی ہے تو اس پر کوئی اپورڈ تھرسٹ ہوتی ہے, اپورڈ پریشر اس پر آتا ہے. تو یہ اپورڈ پریشر اتنا ہوتا ہے جتنا اس چیز نے واٹر کو ڈسپلیس کیا ہوتا ہے, تو وہ اس ویٹ واٹر کے ویٹ کے ایکول ہوتا ہے جو ڈسپرس ہوا ہوتا ہے. جو واٹر نے اس چیز کے آنے سے اپنی جگہ سے موو کیا ہوتا ہے, ڈسپرس ہوا ہوتا ہے, تو یہ اتنی ہی فورس واٹر جو ہے وہ نیچے سے اس آبجیکٹ پہ لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ فورس لیکن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اگر وہ اس بیلنس کر لیتی ہے, اس کی بیلنسنگ فورس ہوتی ہے, وہ تبھی وہ چیز فلوٹ کرتی ہے. اگر وہ فورس بیلنسنگ نہ ہو تو وہ چیز سنک کر جائے گی. تو یہ شپ وغیرہ جو فلوٹ کرتے ہیں تو وہ اس پرنسپل کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں کہ ان کی اپورڈ تھرسٹ ان کو جو ہے سی کے اندر بیلنس کر کے رکھتی ہے. تو اس وجہ یہ کوشچن آپ کا وہاں ڈیل ہوا ہے, تو وہاں سے آپ یہ اس کا آنسر نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 9, رائٹ ڈاؤن دا یوزز آف اینی 5 ایلیمنٹس. تو یہاں پیریوڈک ٹیبل میں آپ کے سامنے بہت سے ایلیمنٹس دیے گئے ہیں, تو ان ایلیمنٹس کے جو لائف میں یوزز ہیں یہاں آپ اس
پیریوڈک ٹیبل سے بھی اٹھا سکتے ہیں، دیے گئے ہیں، لیکن آپ کے بک کے پیج نمبر 122 میں جو آپ کو دیے گئے ہیں یوزیج، ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کا فرسٹ یوز یہ لیکوڈ ہیلیم، یہاں نمبر 2 پہ آپ اگر پیریوڈک ٹیبل میں ذرا دیکھیں، یہ رائٹ سائڈ پہ سب سے ٹاپ کارنر میں ہیلیم لکھی ہوئی ہے. تو ہیلیم گیس ہے، لیکن یہ لیکوڈ ہیلیم جو ہے اس کا یوز یہاں بتایا گیا ہے کہ ایم آر آئی مشین جو ہوتی ہے جس میں ہماری بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بہت ہائی ریزولیشن پکچر انسانی باڈی کی بنتی ہیں. تو یہ ٹیسٹ جو ہے اس نے ویسے بھی سائنٹیفکلی کافی زیادہ میڈیکل سائنس میں چینج لایا ہے. تو اب یہ اس کے اندر یہ میگنیٹس موو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، تو لیکوڈ ہیلیم کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کیا جائے، یہاں تک کہ وہ -269 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے لیکوڈ ہیلیم کا. تو اس گیس کو یوز کیا جاتا ہے ان میگنیٹس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے جو ایم آر آئی مشین کے اندر یوز ہوتے ہیں، جو ہماری بہت اعلیٰ درجے کی ہائی ریزولیشن پکچرز انسانی باڈی کی بناتے ہیں. دوسرا یہاں پہ جو یوز کیا گیا زینون، ایک گیس ہے، یہ بھی یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو پکچر میں نظر آ گئی ہوگی، رائٹ لائن کے اندر زینون جو ہے. تو یہاں زینون کا بھی یوز یہ ہے کہ یہ نمبر 54 پہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیمپس جو گاڑی کے آج جو کل جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ان سب میں زینون یوز کیا جاتا ہے، یہ گیس ہے. تو یہ اس سے پہلے کہ گاڑی کا انجن جو ہے وہ فورس ہیٹ اپ ہو اور پوری ورک کرے، تو اس سے پہلے یہ ہیڈ لائٹ جو ہے یہ لائٹس آن کر دیتی ہے. اس کے یہ ہے کہ کم 2 ایٹماسفیرک پریشر پر یہ ہائی لائٹس پرووائڈ کرتی ہے بیفور اس کے کہ انجن جو ہے اس کو کرنٹ فلو کرے. تو اس کو آج کل گاڑیوں میں یوز کیا جائے. باقی کاپر کو آپ دیکھ چکے ہیں، یہ کنڈکٹر ہے، گڈ کنڈکٹر ہے، تو ہم وائرس کو اس سے بن بھی سکتی ہیں، میلیبل بھی ہے، اور یہ وائر بن سکتی ہے تو ڈکٹائل بھی ہے، اور اس کو ہم جس طرح بھی چاہیں اس کو ڈھال سکتے ہیں، اور اس کا الیکٹرک کنڈکٹر بھی ہے تو اس کا یوز یہاں بتایا گیا ہے. اس کا کرومیم ایک میٹل ہے، اس کا یوز بتایا گیا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ شائنی ہے تو گاڑی یہ ہماری کارز اور وہیکلس کے اندر اس کو یوز کیا جا رہا ہے. آپ کو تھرمومیٹر کے اندر یوز بتایا گیا ہے مرکری کا کہ وہ روم ٹیمپریچر پہ چونکہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو اور ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے ایکولی، تو ایکسپینڈ کر لیتا ہے جب ہیٹ ایبزارب کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ٹیمپریچر تھرمومیٹر میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چند ایک یوزیج آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے اندر، اور آپ اس پیریوڈک ٹیبل سے اور یوزیج بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف ایلیمنٹس کے. آگے آپ کا ہے جی کوشچن نمبر 10، یہ سائنس فیکٹ فائل 1 پیج 95 میں ڈیل ہوا ہے. تو فارمولا جو ویٹ آف اے باڈی کا ہے وہ ہے W = mg. M اسٹینڈ فار میس اینڈ G اسٹینڈ فار گریویٹیشنل فیلڈ فورس. تو اس کا آپ کو M میس جو اماؤنٹ آف میٹر ہے اور G آپ کو بتا دیا گیا ہے گریویٹیشنل فورس ہے. تو ان کو آپ ملٹیپلائی کریں گے کسی بھی باڈی کے میس کو گریویٹیشنل فورس سے جو کہ 10 نیوٹن پر کلو گرام ہے. تو یہ ارتھ پہ ہے جنرلی، اور چینج بھی ہوتی ہے الٹیٹیوڈ کے چینج سے، یہ سی لیول پہ آلموسٹ 10 ہوتی ہے، اور اگر اوپر ہم ہلز وغیرہ میں ماؤنٹینز میں چلے جائیں تو یہ جی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم سینٹر آف دا ارتھ سے دور چلے جاتے ہیں تو اس کی گریویٹیشنل فیلڈ فورس کم ہو جاتی ہے. لیکن فارمولا ایسا ہے W = weight = mass × G گریویٹیشنل فورس. اب یہ کہ آپ کو نومیریکل ڈیل کیا گیا، اسٹوڈنٹ ہیز اے میس آف 50 کلو گرام، کیلکولیٹ وٹ دا اسٹوڈنٹ وڈ وے آن مون. تو ہمیں پتہ ہے کہ میس جو ہے وہ M = 50 kg ہے، اور یہاں مون میں جو G ہے اس کی ویلیو دی گئی ہے 1.6 نیوٹن پر کلو گرام. تو ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی جب کریں گے تو اس کا آنسر جو ہے وہ نیوٹنز میں آ جائے گا. اور اورل ویسے یہ کوشچن ڈیل ہو سکتا ہے، آپ اس کو سالو کریں گے اپنی بک کے نوٹ بک کے اندر. نیکسٹ کوشچن از ایکسپلین ہاؤ گلوبل وارمنگ کین لیڈ ٹو فلڈنگ آف لو لائنگ ایریاز. جو نشیبی علاقے ہیں جو سمندر کے قریب ہیں ان میں فلڈ کیوں آ جاتے ہیں؟ وچ میجرز وی کین ٹیک ٹو اوور کم دا پرابلم. تو گلوبل وارمنگ کا کیسے سبب بنتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور ہمیں وہ اس پرابلم کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، کچھ میجرز ہم نے لکھنے ہیں. تو یہ ہمیں ایک پکچر نظر آ رہی ہے، لو لائنگ ایریا ہے جو کہ فلڈڈ ہے، ظاہر ہے وہاں. تو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گلوبل وارمنگ کہتے کسے ہیں. گلوبل وارمنگ ایکچولی وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں جن کا ایمیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور واٹر ویپرز وغیرہ، یہ گرین ہاؤس چیزیں ہیں. اب یہ جو سن کی ریز ہوتی ہیں یہ زمین پہ سٹرائک تو کر دیتی ہیں، لیکن جب زمین سے سٹرائک ہو کر واپس جاتی ہیں تو وہ ویک ریز بن جاتی ہیں. اور وہ ویک جو ہیٹ انرجی میں جو چینج ہو جاتی ہیں تو وہ
جو یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کو ایمٹ باہر جانے نہیں دیتی، تو ان کو روک لیتی ہیں اور زمین کے قریب رہتی ہیں، تو اس سے زمین کا ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ اب یہ جیسے گرین ہاؤس ایمیشن زیادہ، گیسز کا ایمیشن زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اوور دا ایئر 100 ایئر 1 ڈگری سینٹی گریڈ ایکچولی انکریز ہوا ہے، لیکن یہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ بھی انف ہے کہ یہ ہماری جو سنو جو ٹاپس ہیں، ہمارے سنو کیپس ہیں جو پہاڑوں کے اوپر، یہ پگھلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس سے وہ جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارا واٹر لیول جو سی کا وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا، تو اس سے لو لائنگ ایریاز جو ہیں وہ ان میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے، اور یہ سیلاب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کو ظاہر ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن کو ہمیں روکنا ہے، اور بھی ریزن ہے اس میں، لیکن جو ایک مین ریزن یہاں ڈسکس ہوا ہے۔ تو ہمیں کچھ ریزنز بتائیں، ہم نے یوز لیس فاسل فیول، ظاہر ہے جب بھی برننگ ہوگی تو وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوگی، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن ہوگا تو ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریشو جو ہے وہ ایئر میں بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ تو یوز لیس فاسل فیول، برننگ کو کم کرنا ہے، اینڈ ریڈیوس ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز، اور گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن کو ہمیں کم کرنا ہے۔ یوز مور رینیویبل انرجی ریسورسز لائک سولر پاور اینڈ ونڈ پاور، تو ہمیں جو اپنا زیادہ ریلائنس ہمارا ہے فاسل فیول کے اوپر، اس کو کم کر کے ہمیں رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف جانا ہے، جو کہ سولر پاور، ونڈ پاور اگلے کوشچن میں یہ ڈیل ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں بہت زیادہ جو گاڑیوں کو ہم یوز کر رہے ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں، تاکہ بہت زیادہ انجن ایک وقت میں فیول یوز نہ کر رہے ہیں اور زیادہ گیسز کا ایمیشن نہ ہو رہا ہو، یا ہم واک بھی کر سکتے ہیں، یا واک کر سکتے ہیں اور بائیسیکل رائڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ریڈیوس دا یوز آف کولنگ مشینز بھی ہے، اس کا ایک جو کلورو فلورو کاربن گیسز کا ایمیشن ہو رہا ہے ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشنر سے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اس کے ہمارے اوزون لیئر کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں یہ۔ تو یہ سارے مل جل کر ہماری گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کریں گے تو ہم امید ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ کے ایشوز کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ افرادی سطح پہ بھی کرنے کا کام ہے کہ چیزوں کو کم ہم جلائیں، کم فیول یوز کریں، اور سارے گورنمنٹ کی سطح کا بھی کام ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور ایسی ٹیکنالوجی لے کے آئے جو ٹیکنالوجی جس میں فاسل فیول پر ریلائنس ہمارا کم سے کم ہو۔ لاسٹ کوشچن، واٹ آر رینیویبل انرجی ریسورسز، گیو ایٹ لیسٹ 4 ایگزامپلس۔ تو رینیویبل انرجی ریسورسز جو ہیں وہ ہمیں ان کی ایگزامپل دینی ہے۔ سائنس فیکٹ فائل 1 پیج 41 میں یہ کویسچن ڈیل ہوا ہے آپ کا۔ تو یہاں 4 انرجی ریسورسز کی ہم نے پکچرز آپ کو دی ہیں۔ دیکھیں نیچرل جو ریسورسز ہیں جن کو ہم دوبارہ یوز کر سکتے ہیں، فاسل فیول تو ایک دفعہ ان کو کنزیوم کر لیا تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، اب ظاہر ان کی لمیٹیشن ہے، یہ زیادہ ہے نہیں تو ختم ہو جائیں گے ایک دن۔ تو لیکن جو نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے جن سے ہم انرجی لے سکتے ہیں، تو یہ رینیویبل انرجی ریسورسز کہلاتے ہیں ہمارے۔ اب یہ ٹائیڈل ہم نے لکھا ہے یہاں انرجی ہے، اس کے بعد آپ کی ونڈ یہ انرجی ہے، اس کے بعد سولر انرجی ہے آپ کی، اور ہائیڈل انرجی۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم یوز اگر کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے جو گلوبل وارمنگ اور اس طرح کے مسائل جو کم ہو سکتے ہیں۔ یہ نیچرل ریسورسز ہیں، ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز ان کے چلنے کا چانس ہے، تو یہ ہم یوز کرتے رہیں گے ان کو، اور ہمارے دیگر ایشوز جو ہیں گلوبل وارمنگ وغیرہ کے وہ مینیج ہو سکتے ہیں، اور یہ ریسورسز جو چلتے بھی رہیں گے، تو ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے رینیویبل انرجی سورسز کی اور ریسورسز کی، اور اس کے بعد آپ نے اس کی 4 ایگزامپلس آپ نے کوٹ کرنی ہے نوٹ بک کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سمر سیشن ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔